صاحب ایک طرف آئینی ترمیم ہے، دوسری طرف آج سپریم کورٹ کی طرف سے ان کے اپنے ڈیسیژن کو فالو کرنے کے حوالے سے ای سی پی کو ڈائریکشنز دے دی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب آج کے اس فیصلے کے بعد کچھ بچا ہے نمبر گیمز میں یا the game is over؟ نہیں دیکھیں نا انیکا، گیم تو بالکل ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ تو بدقسمتی سے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اگر حکومت میں ہیں اور آپ طاقت میں ہیں تو آپ کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ملک میں امن رہے، سکون رہے، کام رہے اور خواہ مخواہ کے ایشوز روز نہ بنے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ حکومت کیوں جا کے جوڈیشری کو ٹکر مار رہی ہے اور کیوں اتنی بڑی لڑائی جو حکومت جو ہے وہ مول لے رہے ہیں، جس کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے یہ لگتا یہی ہے کہ اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بھی حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی. وہ پوری کوشش کریں گے کہ آئینی ترمیم بائی ہک اینڈ کرک آئے، کیونکہ ابھی تک حکومت نے جتنے بھی کام ہوئے ہیں، یہاں الیکشن کے نتائج بدل دیے گئے، یہاں پہ لوگوں کو جس طریقے سے اٹھایا گیا، آپ کے سامنے ایم این ایز کی ووٹوں کے لیے ان کے بیوی بچوں تک کو اٹھا لیا گیا. اب اس کے مطلب موریلٹی وغیرہ کا کانسیپٹ، لا کا، کانسٹیٹیوشن کا کوئی کانسیپٹ موجودہ حکومت کے نزدیک تو ہے نہیں. لہٰذا جو مسئلہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپائٹ سپریم کورٹ آرڈر، پوری کوشش جو ہے وہ یہ امینڈمنٹ پاس کرانے کی ہوگی. صاحب ذرا مجھے سمجھائیے گا پھر، مجھے ذرا سمجھا دیں. 336 ٹوٹل ممبران ہیں، 23 نشستیں ایسی ہیں جو کہ اس ٹائم پر لٹکی ہوئی ہیں، عالم برزخ میں پڑی ہیں. پیچھے رہ گئے 313، اس کے اندر سے 214 جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں. تو ان 214 کو کس کے ساتھ ملائیں تو نمبر گیم پوری ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی؟ ہاؤ ڈو وی فل اپ دیٹ گیپ؟ ابھی جو ہے ہاں میرا یہ اس وقت خیال یہ ہے کہ 4 یا 5 لوگ پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جن کا ابھی ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جے یو آئی فضل الرحمان صاحب کے پاس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس وقت پوزیشن ہے. اگر وہ حکومت کے ساتھ گئے تو ان کی سیاست کو تو بہت نقصان ہوگا، لیکن بہرحال حکومت اپنی آئینی ترمیم جو ہے وہ کرا سکتی ہے. یہ بھی ابھی دیکھنے کی بات ہے. مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کے وہ حامی نہیں ہے، لیکن جو سینیورٹی پرنسپل ہے اس کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیا جائے. تو اب مولانا کی ابھی تک میرے خیال میں ابھی ان کی ملاقات ختم ہوئی ہے شہباز شریف صاحب وغیرہ سے، اور اب پی ٹی آئی کا وفد جو ہے انہیں ملاقات کرنے کے لیے پہنچ رہا ہے یا پہنچ چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقاتوں کے کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اگر مولانا حکومت کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو پھر دیکھیں حکومت نے الیکشن کمیشن کی جو نوٹیفیکیشن ہے انہوں نے کہنا ہے جی وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا تو ہم یہ زبردستی یہ ممبرز کی ووٹیں ڈلوا کے تو ہم آئینی ترمیم کر دیں گے. آئینی ترمیم کنٹروورشل ہوگی، لیکن بہرحال حکومت نے تو زور لگانا ہے کہ وہ یہ نمبرز پورے کر کے اور وہ کریں. وہ پھر سپریم کورٹ میں پھر ایک تماشا شروع ہو جائے گا، اور پھر پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے جس سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، دیکھیں وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. حکومت اس کے اوپر سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اس کے اوپر یہ جسٹیفیکیشن دیتی ہے آپ نے جتنا مرضی، یعنی پی ٹی آئی نے جتنا مرضی سیاسی استحکام کو عدم استحکام میں کنورٹ کر دیا، معیشت کو ہم پھر بھی صحیح سمت میں لے کر جا رہے ہیں، معیشت سیدھی جا رہی ہے. Having said that, کیسے صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ They are giving numbers کہ ہم نے انفلیشن کم کر دی. I think one need to be really, I would say، کیا میں کہوں، دیکھیں میں ہوں، آپ ہیں، ہم لوگ عام لوگوں کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ لوگوں کی اس وقت کیا پوزیشن ہے. پاکستان سے اندر لوگ جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. آپ پاسپورٹس کے جو آپ کا مٹیریل ختم ہو گیا ہے، لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں. آپ کا کوئی پاکستانی یہاں پہ $1 لگانے کو تیار نہیں ہے. اس طرح معیشت تو نہیں چلتی. ابھی تو آپ شکر کریں کہ عالمی قیمتیں تیل کی نیچے گر گئیں، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے کچھ سہارا مل جائے گا. ادروائز تو آپ تو بینکرپٹ ہو گئے تھے. آپ کی اکانومی تو چل ہی نہیں رہی ہے. یہ تو بس آپ للے تللوں پہ چل رہے ہیں. عام آدمی کا تو بیڑا غرق ہو گیا. یہ تو بحث ہی نہیں ہے نا. یہ جو آتے ہیں نا جب آپ مسناد کے طور کے اوپر، میں تو دیکھیے اتنا میں نے گورنمنٹس کو دیکھا ہے، مجھے پتا ہے کہ جب یہ اسٹیٹ بینک کا گورنر آ کے بتاتا ہے کہ جی یہ دیکھیے جی آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی امپورٹس ختم ہو گئی ہیں، اور یہ نہیں بتاتا کہ امپورٹس اس لیے ختم ہو گئی ہیں کہ آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں.
وہ یہ نہیں بتاتا کہ فیکٹریاں بند ہونے سے آپ کی بے روزگاری میں بیڑا غرق ہو گیا. سو فگرز پہ نہ جائیں. جب آپ ڈیٹا کو پوری طرح انالائز کرتے ہیں نا, تو جو آپ ابھی یہاں سے سامنے آپ کے کیمرہ مین ہیں, آپ کے سامنے جو باقی لوگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں معیشت, وہ آپ کو بتائیں گے معیشت کیا ہے. یہ حکومت کے اسٹیٹ بینک کے فگرز میں نہ جائیں. اور مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. there is no trickle down effect at this point in time.